الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالسوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من السفوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز بھائیو دوستو اور اسلامی مسلمانوں، آج کون سا دن ہے اور کون سا مہینہ ہے آپ سبھی حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں۔ آج ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے اور 1442 ہجری بمطابق 21 جولائی 2021 چل رہا ہے، اور آج ہم عید الاضحیٰ منانے کے لیے یہاں پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ عید جو منائی جاتی ہے اسے خوشی کہا جاتا ہے، لیکن اب اس کا مطلب اور یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اب آدمی عید کے دن اتنا مست ہو جائے اور اتنا بے ہوش ہو جائے کہ اسے جو عید الاضحیٰ کے جو ارکان ہیں، عید الاضحیٰ کے جو کام ہیں، جو ان میں عمل کیا جاتا ہے، اس کو آدمی چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عید الاضحیٰ ہمیں ایک سبق اور ایک پیغام دیتا ہے جو ہم برسوں سے سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے اور اپنے علماء کرام کے بیانات میں اس کو سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر نور نظر جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد دہانی اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ عید الاضحیٰ کا موقع اللہ تبارک و تعالی ہر سال ہر انسان کو عنایت فرماتا ہے۔ تو میں تھوڑی سی آپ کے سامنے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ذکر کروں گا، کیونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے اور تھوڑی سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کیا دیکھا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری جوانی، پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کے اندر ڈالا تھا۔ ان کی پوری زندگی امتحانات کے اندر گزری ہوئی ہے۔ چنانچہ ہر انسان کی اور ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جب بڑھاپے کو پہنچ جاؤں تو میرا کوئی سہارا ہونا چاہیے، تاکہ جب میں پریشانی میں مبتلا ہوں تو میرا کوئی سہارا بن جائے۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے کوئی ایسا نور نظر عنایت فرما دے جو نیک ہو، جو متقی ہو اور فرما بردار ہو۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما لیتے ہیں اور وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ پھر بڑھاپے کے عین وقت پر اللہ رب العزت ایک نور نظر، ایک لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں
میرے عزیز بھائیوں غور سے سنیے، اور یہ واقعہ بس من گھڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ پیغام دینا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر اپنی اولاد سے محبت کیسی ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ قربانی کیا چیز ہوتی ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی تلاش کرنا۔ اب یہ نہیں کہ آدمی قربانی کرے اپنے نام و نمود کے لیے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک لخت جگر دیا، ایک نور نظر دیا، وہ بھی بڑھاپے کے وقت جب کوئی سہارا نہیں۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمر بڑھتی ہے، بلوغت کا وقت ہو جاتا ہے، آپ بالغ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب تو جب بیٹا باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کے لائق ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اے میرے ابراہیم، تم میرے سامنے قربانی پیش کرو، تم میرے سامنے قربانی پیش کرو۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات میں خواب کیا دیکھتے ہیں؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اب اس میں دیکھیے یا بنیا، اس میں بہت پیارا لفظ ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے، یہ نہیں کہ اے بیٹا، بلکہ اے میرے بیٹے، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، اور خواب کیا دیکھا ہے؟ خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ تو اب دیکھیے باپ جیسا ہوتا ہے بیٹا بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ باپ اگر متقی ہے، باپ اگر صالح ہے، باپ اگر فرما بردار ہے، باپ اگر نوازی ہے، باپ اگر تمام اسلامی ارکان کو ادا کرتا ہے، تو وہی 100% یعنی کہ 99% اس بچے کے اندر بھی وہ تمام صلاحیتیں اللہ رب العزت اس کے بیٹے کے اندر بھی داخل فرما دیتے ہیں۔ تو اب دیکھا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر وہی تمام صفات جو حضرت ابراہیم کے اندر تھی، اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کے اندر داخل کر دیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ ہاں میرے ابو جان آپ کام کرو، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو جان، اے میرے باپ، اے میرے پیارے ابو جان، آپ اس کام کو کر گزریے، آپ اس کام کو انجام تک پہنچائیے جس کام کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جس کام کو کرنے کے بارے میں آپ کو کہا جا رہا ہے، آپ کام کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ میں صابر ہوں، بلکہ کیا کہا کہ میں انشاءاللہ صابرین میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کے بیٹے کے رائے کے مطابق کام شروع کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے اپنے لخت جگر کو لے جاتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اچھا سا کپڑا پہناتے ہیں، اچھا سا لباس پہناتے ہیں، پھر اسے مکہ المکرمہ کی وادی سے لے کر گزرتے ہیں اور مینا میں پہنچتے ہیں۔ راستے میں شیطان ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہاں بہکانے کی، وہاں ورغلانے کی وہ کوشش کرتا ہے، پھر بھی وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب وہاں جب اس کا یہ بہانہ اور یہ ہلا وہاں پر نہیں چلا، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اماں ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اے ہاجرہ، کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ تیرے بیٹے کو حضرت ابراہیم کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ اچھا میرے بیٹے کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ تو وہ شیطان کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم لے جا رہے ہیں قربان کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے رب کا حکم ہے تو میں اس پر 100% میں اس پر راضی ہوں، میرا رب بس مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو چنانچہ وہاں بھی وہ شیطان ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے جاتے ہیں مینا کی وادیوں میں، اور اس کے بعد اب وقت آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا۔ میرے عزیز بھائیو، دل پر آپ یہ بات سوچ ہاتھ رکھ کر سوچیں
کہ جب ایک بیٹا اپنے لخت جگر کو قربان کر رہا ہو، ایک باپ اپنے نور نظر کو قربان کر رہا ہو، ایک باپ اپنے پیارے بیٹے کو قربان کر رہا ہو، تو اس کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، آج کیا دیکھا جا رہا ہے؟ آج عوام کے اندر میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم قربانیاں تو خوب کرتے ہیں، ہم جانور بہت عمدہ سے عمدہ لے کر آتے ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں، اس میں ہمارا ایک بہت بڑا دخل یہ ہے کہ ہماری نیتوں میں خرابی ہوتی ہے۔ ابھی میں دارالعلوم دیوبند میں تھا، وہاں سے گھر پر آیا، اس کے ایک دن کے بعد میرے کانوں کے اندر ایک آواز ہی آئی کہ ارے گاؤں کے جو لوگ بکرا لائے ہیں وہ تو بچہ لے کر آئے ہیں، میں تو جو بکرا ہوتا ہے، جو اصل معنوں میں جو بکرا ہوتا ہے وہ لے کر آیا ہوں۔ اس طریقے سے لوگوں کی سوچ ہو چکی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دل پر یہ بات سوچیں، جس شخص نے اس آدمی سے کہا کہ ارے تم نے بچہ لے کر آیا ہے اور میں تو بکرا، جو اصل معنوں میں جو بکرا ہوتا ہے وہ میں لے کر آیا، تو آدمی نے جب مجھ سے یہ بات کہی کہ مولانا صاحب اس طریقے سے اس شخص نے کہا، تو میں نے کہا کہ میرے عزیز، میرے بھائی، آپ اس شخص سے جا کر یہ بات ضرور کہہ دیں کہ اپنے ایمان کا وہ خیر منائے، آپ کا سب کیا دھرا کوئی سب برابر ہو گیا، یعنی کہ آپ کو جو عمل ملنا تھا، آپ کو جو ثواب ملنا تھا، وہ سب برباد ہو گیا، کیونکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ آپ کوئی بھی عمل کریں، آپ کوئی بھی فعل کریں، اگر آپ کی نیت درست ہوگی، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی، اگر وہ چیز تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بہت مقبول ہوگی اور اس کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری آپ سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ اگر نیتوں میں کچھ خرابی ہو، نیتوں میں کچھ ڈفرینس ہو، تو گزارش ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں۔ اگر ہماری نیت ٹھیک ہو، ہمارا جانور چھوٹا ہی ہو، ہمارا جانور کمزور ہی ہو، ہمارا جانور لاغر ہی ہو، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی بلند رتبہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت کے نزدیک جانور کا نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، کوئی شے نہیں پہنچتی، لیکن اللہ رب العزت کیا دیکھتا ہے کہ انسان کے اندر کتنا تقویٰ ہے، اس انسان کے اندر کتنی بزرگی ہے، انسان کے اندر کتنا اخلاص ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا وقت آیا، اب لیٹانے کا وقت آ رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا لیٹ جاؤ، میں تمہیں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے ابو جان، اے میرے پیارے ابا، آپ ایسا کرو، مجھے قربان کرنے سے پہلے میری بات توجہ سے سنو، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ جب مجھے قربان کرنے لگے، میرے گلے پر چھری پھیرنے لگے، تو اس سے پہلے دو کام ضرور کریں، ایک یہ کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے، دوسری یہ کہ میرے پیروں کو باندھ دیا جائے، تیسری یہ کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جائے اور اپنے بھی آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کہ بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں کہ اے میرے ابو جان، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب چھری میرے گلے پر پھیر رہے ہوں، آپ جب چھری میرے گلے پر چلا رہے ہوں اور اس وقت میرے پیر کھولے ہوئے ہوں، اس وقت میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں اور میں اپنے ہاتھ کو چلا رہا ہوں، اپنے پیر کو چلا رہا ہوں، اور آپ کو اللہ کی راستے میں قربان کرنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، اور اسی طریقے سے اگر میری آنکھ کھلی ہوئی ہو اور آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، اور آپ کی آنکھ اور میری آنکھ جب نظروں سے نظر ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ اور بیٹے کی محبت اچھال مارے اور ابال مارے، تم اللہ کے راستے میں، اللہ کے اس عمل میں ناکام نہ ہو جاؤ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح وہ کام انجام دیتے ہیں جیسے بیٹے کی رائے ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھتے ہیں، لیکن چھری نہیں چلتی ہے۔ اس وقت میرے عزیز بھائیو، حضرت جبرائیل علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ بار الہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت
اللہ رب العزت عرض کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں تم صرف دیکھتے جاؤ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جگہ بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں پر وہ دمبا قربان کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب دمبا ذبح ہو جاتا ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا وہ پٹی کھولی جاتی ہے، پھر دیکھا کیا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سالم کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے دمبا قربان پڑا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی جانب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، میں تو صرف دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ تمہارے اندر میری محبت ہے یا میری محبت ہے یا تیرے بیٹے کی۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس انجام کو اس قربانی کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کو سامنے اللہ کو یہ بتلا دیتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ بتا دیتے ہیں کہ اے اللہ جب ایسا معاملہ آ جائے گا تو ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیں گے آپ کے سامنے، آپ کے لیے ہم سب کچھ کر دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے سامنے اسی نیت کے ساتھ اور اسی اخلاص کے ساتھ اپنے جانور کو قربان کریں۔ اگر ہماری نیتوں میں تھوڑی سی بھی خرابی ہوگی تو ہمارا سارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک بات یہاں پر ایک اور ذہن نشین فرمائیں، عام طور پر ایک اور رواج چل چکا ہے، جب بقرہ عید کا وقت قریب آ جاتا ہے تو عام طور پر لوگ جانور لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، بہت بڑی حماقت ہے۔ اگر ہم عین وقت پر قربانی کا جانور لے رہے ہیں تو ہمارا وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک بات سمجھیں، اگر ہم ایک سال مسلسل اس جانور کو پال رہے ہیں اپنے سامنے تو اس جانور کی جتنی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی اس جانور کی نہیں ہو سکتی جو 10 دن کے اندر ہمارے سامنے آیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہم جانور پالیں، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ جانور نہ خریدیں، بلکہ خریدیں اور پالیں بھی۔ ہاں، اگر کسی کے گھر پالنے کی کوئی ایسی ترتیب نہیں بن سکتی، کوئی گنجائش نہیں بن سکتی تو اس کا اصل مسئلہ ہے، لیکن ہاں جس کے گھر کے اندر یہ ترتیب بن سکتی ہے، یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ جانور پال سکتا ہے اور جانور رکھ سکتا ہے، تو وہ سال کے شروع ہی میں جانور کو لے کر آئے اور اس کو پالے اور اس کی پرورش کرے۔ جب اس کی محبت اپنے اندر پیدا ہو جائے گی پھر جب اس جانور کو ہم قربان کریں گے تب پتہ چلے گا کہ ہاں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے اندر کیسی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ ہم تو جانور کو عین وقت پر لے کر آتے ہیں تو لہٰذا وہ لگاؤ جانور سے پیدا نہیں ہو سکتا جو اور جانور یعنی کہ سال کے ایام میں ہمارے جانور ہمارے پاس موجود رہتے ہیں۔ لہٰذا آج سے یہ عہد کریں کہ ہم جانور کو سال کے شروع ہی میں اپنے جانور کو پالنا شروع کریں گے اور اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔